شہر کے بڑے سرکاری اور نجی اسپتالوں میں ہیپرین انجیکشن کی نایاب ہونے کی انجیکشن نہ ملنے سے دل کے مریضوں کی زندگیاں داؤ پر لگ گئی ہیں۔ ورثاء انجیکشن کی تلاش میں مارے مارے پھرنے لگے۔ اسی پر بات کریں گے محمد بلال سے۔ بلال، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ بالکل ایل سی بند ہونے کی وجہ سے اور ڈالرز کا ریٹ زیادہ ہونے کی وجہ سے جو وینڈرز ہیں ان کی جانب سے جو ادویات کا اسٹاک ہے، جو را مٹیریل ہے، یہ فارما کمپنیوں کو نہیں پہنچا، جس کی وجہ سے جو اہم ادویات ہیں، جو جان بچانے والی ادویات ہیں، یہ شارٹ ہونا شروع ہو چکے ہیں۔ اسی طرح دل کے امراض میں مبتلا مریضوں کو بھی اذیت کا سامنا ہے اور شہر کے بڑے سرکاری اور نجی ہسپتالوں میں ہیپرین انجیکشن ناپید ہو چکا ہے۔ ہیپرین انجیکشن ہارٹ اٹیک کے بعد مریضوں کو لگایا جاتا ہے۔ ہیپرین انجیکشن خون کو پتہ رکھنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی، میو ہاسپٹل، گنگا رام ہسپتال، جناح ہسپتال سمیت یہ جو ہیپرین انجیکشن ہے یہ ناپید ہے، مل نہیں رہا۔ اس انجیکشن کی قیمت جو مارکیٹ ہے اس میں 600 روپیہ تقریباً جو بلیک میں 2 سے 3 ہزار روپے میں فروخت کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے غریب عوام کو انجیکشن کی عدم دستیابی کے حوالے سے شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس حوالے سے ہسپتال انتظامیہ کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ ایل سی بند ہونے اور کم قیمت ہونے کی وجہ سے ہیپرین انجیکشن کی مصنوعی قلت پیدا ہے اور وینڈرز کی جانب سے ہیپرین انجیکشن کی سپلائی نہیں کی جا رہی، جس کی وجہ سے اس کی مصنوعی قلت کی وجہ سے مریضوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ جی بلال، بتائیے گا، کبھی آئسوفلورین کی قلت ہو جاتی ہے اور اب ہیپرین انجیکشن کی قلت ہو گئی ہے، ضلعی انتظامیہ اس حوالے سے کیا اقدامات کر رہی ہے اور نگران حکومت نے اس پر کیا رد عمل دیا؟ جی بالکل، یہ اس وقت جو معاملہ ہے یہ فیڈرل کا ہے، چونکہ ایل سی جو بند ہیں یہ فیڈرل کے ایشوز ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈریب جو ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی ہے فیڈرل کی، اس کی جانب سے بھی جو ایل سیز کے حوالے سے کوئی مناسب اقدامات نہیں کیے گئے، چونکہ را مٹیریل جو کہ باہر سے آتا ہے ادویات کا، تو وہ بھی نہ ہونے کی وجہ سے، مہنگے داموں ملنے کی وجہ سے جو فارما کمپنیاں ہیں اس کی پروڈکشن نہیں کر رہی۔ فارما کمپنیوں کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ اگر اس انجیکشن کی قیمت بڑھا دی جائے گی تو پھر یہ جو اس انجیکشن کی جو پروڈکشن ہے یہ کی جائے گی، تو اسی وجہ سے قیمت بھی نہیں بڑھ رہی، جس کی وجہ سے اس انجیکشن کی قلت ہے اور مریضوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اور ایل سی بند ہونے سے بھی جو اس سمیت دیگر آئٹمس ہیں جس میں ڈسپوزیبل سرجیکل کی آئٹمس ہیں ان میں بھی قلت ہے اور مریضوں کو اذیت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور بازار میں مہنگے داموں جو غریب مریض ہے وہ لینے سے قاصر ہے، جب کو جو صاحب حیثیت مریض ہے وہ تو خرید رہے ہیں، لیکن جو غریب مریض ہے ان کی پہنچ سے باہر ہے، پھر ان کو آلٹرنیٹ جو دیگر جو ذرائع ہیں ان سے پھر مریضوں کا جو ٹریٹمنٹ ہے ہسپتالوں میں کیا جا رہا ہے۔ لیکن جو اپ ٹو مارک جو ٹریٹمنٹ ہے وہ ہیپرین انجیکشن ہے۔ جو بھی ہارٹ اٹیک کا مریض جو ہوتا ہے تو اس کو فوری طور پہ سب سے پہلے جب بھی وہ کسی کارڈک ہاسپٹل میں پہنچتا ہے تو اس کو یہ انجیکشن لگایا جاتا ہے، تاکہ جو کلوٹ پھنسا ہونے کی وجہ سے مریض کو جو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے تو پھر اس کو یہ جو انجیکشن ہے یہ خون پتلا کرتا ہے، کلوٹ کو ڈیزالو کرتا ہے، پھر اس کے بعد مریض دوبارہ ریکوری کی طرف آتا ہے۔ تو یہ انجیکشن نہ ملنے کی وجہ سے جو دل کے امراض میں مبتلا مریض ہے ان کے لیے خاصی بے چینی کا یہ اس وقت صورتحال ہے، اور ہسپتالوں میں بھی اسی قلت ہونے کی وجہ سے کچھ مریضوں کو انجیکشن لگا دیے جاتے ہیں، کچھ مریضوں کو انجیکشن نہیں لگاتے، اور اسی طرح یہ جو سسٹم ہے یہ چل رہا ہے، جس کی وجہ سے اوور آل جو مریض ہے دل کے ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ بلال، آپ بتا رہے ہیں کہ مارکیٹ میں مہنگے داموں یہ ہیپرین انجیکشن مل رہا ہے، تو بتائیے گا جو ڈرگ انسپیکٹرز ہیں اور ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی اس حوالے سے کیا اقدامات کر رہی ہے، کیونکہ قیمت کو مینٹین رکھنا یہ ان کا کام ہے؟ بالکل، چونکہ اس وقت جن کے ڈسٹریبیوٹرز ہیں، جو ہول سیل مارکیٹ ہے لوہاری، پھر اسی طرح جو کچھ میڈیکل سٹورز ہیں، فارمیسیز ہیں، وہاں پہ بیسیکلی یہ پھر انجیکشن ہے یہ ہوتا ہے، پھر اس کو ایک مکمل طور پہ ایک مافیا ہے جو مریض پرسکرپشن لے کے جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں کہ یہ انجیکشن اتنے کا ملے گا اور آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا، وہ پھر پورا دیکھ بھال کے یہ جو انجیکشن ہے یہ دیتے ہیں۔ تو اسی طرح جو پنجاب میں جو سی ڈی سی ہے ان کی جانب سے کارروائیاں اکثر کی جاتی ہیں، دیکھنے میں بھی آتی ہیں، لیکن جو منظم جو گروہ ہے جو مافیا اس کی وجہ سے ان کو جو ہے یہ پکڑا نہیں جاتا، اور مصنوعی قلت جو ہے یہ بدستور موجود رہتی ہے، جس کی وجہ سے یہ پھر مہنگے داموں جو ہے یہ بکتے ہیں۔ اور یہ چونکہ مختلف شہر کی فارمیسی ہے جہاں پہ یہ انجیکشن دستیاب ہے، جہاں پہ یہ بلیک میں ملتے ہیں، تو پھر وہ پیشنٹ کو کہتے ہیں کہ آپ اتنا دیر ویٹ کریں گے پھر ہم آپ کو منگوا کے دیں گے، تو اسی طرح پھر جو ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ پیشنٹ نیڈی ہے اور یہ مطلب یہ ڈرگ انسپیکٹرز نہیں ہے، تو پھر اس طرح کی جو کارروائیاں ہیں یہ کی جاتی ہیں۔ تو اسی وجہ سے جو ہے یہ دل کو مریضوں کو جو ہے پرچیاں لے کے مارکیٹ میں گھومتے ہیں، کسی ایک فارمیسی سے یہ جو انجیکشن ہے یہ ملتا ہے، لیکن وہ بھی مہنگے داموں ملتا ہے، بلیک میں ملتا ہے، جس کی وجہ سے مریضوں کو پھر مہنگے داموں انجیکشن جو ہے یہ لینا پڑ رہا ہے۔ بلال، یہ بتائیے گا، کسی فزیشین سے آپ کی بات ہوئی، اس کا اس حوالے سے کیا کہنا تھا کہ اگر یہ انجیکشن نہ لگے تو کیا پیچیدگیاں پیدا ہو سکتی ہیں مریض کے لیے؟
جی بالکل، یہ جو انجیکشن ہے یہ لگنا انتہائی ضروری ہے، خاص کر جو ہارٹ کے پیشنٹس ہیں، تو پھر ان کو اگر یہ نہیں ملتا پھر آلٹرنیٹ جو میڈیسن ہے وہ دی جاتی ہے، لیکن جو اسٹینڈرڈ ہے وہ اسی انجیکشن کا ہی ہے۔ اپ ٹو ڈی مارک یہی انجیکشن ہے جو کہ خون کو پتلا رکھتا ہے، کلوٹ کو ڈیزالو کرتا ہے۔ تو اسی جو فزیشنز ہیں، جو سرجنز ہیں، جو پروفیسرز ہیں، جو مختلف اسپتال جناح اسپتال میں ہماری بات ہوئی تھی، MS سے ان کی جانب سے یہی کہا جا رہا تھا کہ یہ محدود اسٹاک جو ہے یہ آ رہا ہے، کچھ ایک مریضوں کو مل جاتا ہے، کچھ مریضوں کو نہیں ملتا۔ جو سفارشی ہوتے ہیں پھر یا پروٹوکول کے پیشنٹ ہوتے ہیں ان کو جیسے بھی ہوتا ہے یہ ہسپتال انتظامیہ جو وینڈرز ہیں یا بلیک میں لے کے پرچیز کر کے LP سے ان کو مینیج کر کے دیتے ہیں، لیکن جو عام مریض ہے وہ اس ہمیشہ انجیکشن سے پہنچ سے دور رہتا ہے۔ تو اسی وجہ سے جو ہے یہ جو ہسپتال انتظامیہ کی جانب کہا جا رہا ہے کہ جو سیویئر پیشنٹ ہوتا ہے اس کو پھر لگا دیا جاتا ہے، پھر جو نارمل پیشنٹ ہوتا ہے۔ شکریہ محمد بلال۔ دوسری جانب کورونا کے دوران ایکسپو سینٹر میں کوارنٹین سینٹر بنانے کا معاملہ، اینٹی کرپشن پنجاب نے کروڑوں روپے کی کرپشن کی تحقیقات شروع کر دی۔ سیکرٹری پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ سے 19 اپریل کو جواب طلب کر دیا۔ تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں شبیر حیدر سے۔ جی شبیر، تحقیقات کے حوالے سے اپڈیٹ کیجیے۔ جی، ایکسپو سینٹر لاہور میں کورونا وبا کے دوران کوارنٹائن سینٹر بنانے کے معاملے پر اینٹی کرپشن پنجاب نے کوارنٹائن سینٹر میں کروڑوں روپے کی کرپشن پر تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے، جس پر سیکٹری پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ سے 19 اپریل کو جواب بھی طلب کر لیا گیا۔ اور اینٹی کرپشن ذرائع کا کہنا ہے کوارنٹائن سینٹر کرپشن کیس میں PTI رہنما اور سابق صوبائی وزیر ڈاکٹر یاسمین راشد کو بھی طلب کیا جائے گا، اور اس حوالے سے اینٹی کرپشن نے سیکٹری ہیلتھ سمیت تو CEO ہیلتھ سے بھی تمام ریکارڈ طلب کیا گیا، اور جو بھی اس وقت جو کام ہوا اس کے حوالے سے اینٹی کرپشن کی جانب سے تمام ریکارڈ طلب کیا گیا۔ اور اینٹی کرپشن کا کہنا ہے کہ جب تمام ریکارڈ اینٹی کرپشن کی تحویل میں آ جائے گا اس کے بعد اس کی تحقیقات کا مزید دائرہ کار وسیع کیا جائے گا۔ جی بہت شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ زمان پارک پولیس آپریشن روکنے مقدمات کے اندراج کے خلاف دائر درخواست پر سماعت، جسٹس علی باقر نجفی کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے فیصلہ محفوظ کر لیا۔ عمران خان نے بیان دیا کہ ہمارے پاس آپ کے علاوہ کوئی اور آپشن موجود نہیں، ہم اپنے تحفظ کے لیے کہاں جائیں۔ جسٹس علی باقر نجفی نے ریمارکس دیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ قوم کو مستقبل کا پلان دیں۔ اسی پر بات کریں گے ابوبکر طارق سے۔ ابوبکر، اس سماعت سے متعلق بتائیے گا۔ آج بالکل لاہور ہائی کورٹ میں عمران خان کی ایک ہی عنوان کے مقدمات کے درج کرنے اور زمان پارک ممکنہ آپریشن روکنے کی درخواست پر سماعت ہوئی ہے، جس میں عدالت نے وکلاء کے دلائل مکمل ہونے کے بعد سماعت پر جو ہے وہ فیصلہ محفوظ کر لیا ہے، اور عدالت نے یہ ریمارکس دیے ہیں کہ اس حوالے سے جو فیصلہ ہے وہ آج ہی سنایا جائے گا۔ عمران خان کے حوالے سے جو بات کی جائے تو عمران خان نے روسٹرم پر آئے اور انہوں نے عدالت کو یہ بتایا کہ یہ قوم مجھے 50 سال سے جانتی ہے، جبکہ میں نے آج تک ایک قانون نہیں توڑا، اور جنہوں نے اپنی حکومت قربان کر کے الیکشن کروانا ہو تو وہ ان کو کس حوالے سے جو ہے وہ خطرہ ہوگا۔ ہمیں صرف اور صرف یہ خطرہ ہے کہ انہوں نے عید کی چھٹیوں میں 5 دن کے دوران جو ہے وہ زمان پارک کو دوبارہ آپریشن کرنا ہے، جس کے بعد عدالت میں جو ہے وہ سرکاری وکیل اور عمران خان کے وکلاء کے دلائل بھی دیے گئے۔ سرکاری وکیل نے عدالت کو یہ بتایا کہ عمران خان کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جا رہی ہے، جس کے اوپر عدالت نے یہ ریمارکس دیے کہ ہمیں یہ بتائیں کہ کیا GIT نے عید کی چھٹیاں نہیں گزارنی، کیا GIT نے جو انویسٹیگیشن ہے وہ صرف ان 5 دنوں میں ہی کرنی ہے۔ اس کے بعد عمران خان نے جو ہے وہ عدالت کو یہ بتایا کہ ہمارے پاس صرف آپ ہی ایک آپشن ہے، جس کے بعد ہمارے پاس اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، جبکہ عدالت نے یہ ریمارک کی کہ خان صاحب ہمیں جو بات اب آپ کر رہے ہیں یہ ہم ہمیشہ جو ہے وہ سنتے ہیں، کوئی نئی بات کریں، کوئی نیا بات بتائیں، ہمیں قوم کو کوئی نیا ایکشن پلان فیوچر کے حوالے سے بتائیں تو پھر اس حوالے سے مزید بتائیں۔ جس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا عدالت کو کہ میں نے شورٹی بانڈ جو ہے وہ دیے ہیں، اور میں اس کے بعد اسلام آباد گیا اور 26 گھنٹوں جو ہے وہ انہوں نے میرے گھر پر اٹیک کیا، جبکہ میرے انفارمیشن کے مطابق انہوں نے دوبارہ سے میرے گھر میں جو ہے وہ اٹیک کرنا ہے، اور چونکہ ان 5 دنوں میں عدالتیں بند ہوں گی تو یہ اس وقت اٹیک کرنا چاہ رہے ہیں جس وقت عدالتیں نہ ہوں۔ ہمارے پاس آخری آپشن آپ ہے، جس کے بعد عدالت نے 5 رکنی لارجر بینچ نے جو ہے وہ کیس پر سماعت کی اور فیصلہ محفوظ کیا ہے، جو کہ آج ہی سنایا جائے گا۔ جی آپ کا بہت شکریہ ابوبکر۔ چشتیہ میں سرکاری اراضی پر قبضے کا الزام، اینٹی کرپشن پنجاب نے سابق MPA عامر نواز کے خلاف مقدمہ درج کر دیا۔ عامر نواز نے ساتھیوں سے مل کر سرکاری خزانے کو کروڑوں روپے کا نقصان پہنچایا۔ تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں شبیر حیدر سے۔ جی شبیر، اس مقدمے کے متن کے حوالے سے اپڈیٹ دیجیے۔ جی، اینٹی کرپشن پنجاب نے PTI بہاولپور کے ضلعی صدر ملک
ملک مظفر سمیت سابق ایم پی اے عامر نواز کے خلاف مقدمہ درج کر لیا، جبکہ سابق ایم پی اے ملک مظفر نے تحصیل چشتیاں شہر میں تھانہ سٹی روڈ کے ماسٹر پلان کے مطابق سرکاری رقبہ پلاٹ نمبر 32، 33 اور 34 پر ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے، جس پر ملزم سابق ایم پی اے ملک مظفر نے تھانہ سٹی روڈ پر پلاٹ نمبر 34 پر پی ٹی آئی پارٹی کا دفتر بھی بنایا ہوا ہے، جبکہ پلاٹ نمبر 32 اور 33 پر جو ہے غیر قانونی پٹرول پمپ بنا رکھا ہے، اور اس پر ملزم جو ہے سابق ایم پی اے مظفر نے تھانہ سٹی روڈ کے سرکاری اراضی پر کمرشل دکانیں بھی تعمیر کر کے کرائے پر دے رکھی ہیں، اور اس حوالے سے اینٹی کرپشن حکام کا کہنا ہے کہ ملزم ملک مظفر نے سرکاری اراضی پر ناجائز قبضہ کر رکھا اور خزانہ میں کوئی چیز جمع نہیں کروائی، اور اس حوالے سے ملک مظفر نے سرکاری خزانے کو کروڑوں روپے کا نقصان پہنچایا ہے۔ پھر اس حوالے سے ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ پی ٹی آئی رہنما عامر نواز نے جو حلقہ پی پی 256 میں پٹواری گلزار احمد سے ملی بھگت کر کے موضع خان بیلا میں سرکاری اور سید خالد محمود کی ملکیتی زمین پر ناجائز قبضہ کر کے مکان اور ڈیرا تعمیر کیا ہے، جس پر ملزم عامر نواز اور پٹواری گلزار نے جو ہے مختلف موازات میں اپنے فرنٹ مینوں محمود الحسن اور عبد الطیف کے نام پر بے نامی جائیداد منتقل کروا رکھی ہے اور ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے۔ اس حوالے سے اینٹی کرپشن کا کہنا ہے کہ ملزم سابق ایم پی اے اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو جتنے بھی ملزمان ہیں، جن میں عامر نواز نے جو ہے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں کلاس 4 کی بھرتیوں کے عوض 6 لاکھ روپے فی اسامی رشوت لی ہے، اور اس کے ساتھ عامر نواز نے جو ہے میونسپل کمیٹی میں بھرتیوں کے عوض بھی فی اسامی 6 لاکھ روپے رشوت لے رکھی ہے، جبکہ ملزم عامر نواز نے زیادہ تر اسامیوں پر اپنے رشتہ داروں کو بھرتی کیا ہے، جبکہ اینٹی کرپشن پنجاب نے دونوں سابق ایم پی اے ملک مظفر اور عامر نواز کی گرفتاری کے لیے شکریہ شبیر آپ کا، آپ نے ہمیں آگاہ کیا۔ چودھری پرویز الہی سے سابق وزراء اور دیگر سیاسی شخصیات کی ملاقات، موجودہ سیاسی صورتحال اور پنجاب کے الیکشن کے حوالے سے تفصیلی تبادلہ خیال۔ چودھری پرویز الہی کہتے ہیں سپریم کورٹ کے حکم پر الیکشن کمیشن کو مختص رقم دینا ہوگی، غیر منتخب نمائندے عوامی فلاحی منصوبوں کے التوا کا باعث بن رہے ہیں۔ اس ملاقات کا احوال جانیں گے لیاقت علی سے۔ جی لیاقت، پنجاب ڈاکٹر زین بٹی اور دیگر نے ملاقات کی، جس میں موجودہ سیاسی صورتحال اور پنجاب کے الیکشن کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر شری سویلا کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن اسٹیٹ بینک اور پارلیمنٹ سبھی اللہ سے کلیم اللہ کا کھیل کھیل رہے ہیں۔ سپریم کورٹ کے حکم پر الیکشن کمیشن کو مختص کرنا ہوگی، جمہوریت کے استحکام اور تحفظ کے لیے سب کو آئین اور قانون پر عمل کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ تلاشی تو انہیں عدالت کے منتقل ہو چکے ہیں، اب فیصلے کا انتظار ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کا 4 سالہ دور ترقی کا دور تھا اور اندرونی اور بیرونی ملک 50% کے تقدس میں اضافہ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مفت آٹا فارمنگ جو پنجاب گورنمنٹ کا اسکینڈل ہے، یہ ملکی تاریخ کا سب سے بڑا اسکینڈل ثابت ہوگا۔ نگران دور میں قدم آٹا چینی اور کھاد کی اسمگلنگ بڑھ گئی ہے۔ غیر ملکی نمائندے عوامی فلاح منصوبوں کو جو ہے اس کے التوا کا باعث بن رہے ہیں، تو انہوں نے پنجاب حکومت کو بھی کڑی تنقید کا نشانہ بنایا اور وفاقی حکومت پر بھی تنقید کی۔ آپ کا شکریہ لیاقت۔ نگراں صوبائی وزیر بلدیات ابراہیم مراد کی زیر صدارت اجلاس۔ نگراں صوبائی وزیر کا کہنا ہے کہ اصلاحات کا مقصد لوگوں کی مشکلات میں کمی لانا ہے۔ محکمہ بلدیات شہریوں کو ان کی دہلیز پر خدمات مہیا کرتا ہے۔ شہری گھر بیٹھے موبائل ایپ کے ذریعے ضروری دستاویزات سکین کروا کر برتھ سرٹیفکیٹ حاصل کر سکیں گے۔ مزید جانتے ہیں عمران اکبر سے۔ جی عمران، اپڈیٹ کیجئے اس حوالے سے۔ آج بالکل پنجاب کے بلدیاتی اداروں کی ڈیجیٹلائزیشن کا معاملہ ہے، جس میں نگراں حکومت مختصر وقت میں دیر پا اصلاحات کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ وزیر بلدیات ابراہیم حسن مراد کا کہنا ہے کہ نگراں حکومت کی اصلاحات کا مقصد عام لوگوں کی مشکلات میں کمی اور ان کی زندگیوں میں بہتری لانا ہے، جبکہ محکمہ بلدیات شہریوں کو ان کی دہلیز پر خدمات مہیا کرتا ہے۔ اسے جدید ٹیکنالوجی سے لیس کرنے کی ضرورت ہے اور حوالے سے محکمہ بلدیات کی فاسٹ ٹریک ڈیجیٹلائزیشن کرنے کے لیے ضروری اقدامات کر رہے ہیں۔ ناظرہ کے اشتراک کے ساتھ برتھ سرٹیفکیٹ کے اجرا کو جلد حتمی شکل دے دی جائے گی۔ شہری گھر بیٹھے موبائل ایپ کے ذریعے ضروری دستاویزات سکین اور مطلوبہ فیس جمع کروا کر برتھ سرٹیفکیٹ حاصل کر سکیں گے۔ جی شکریہ آپ کا۔ جماعت اسلامی کے مرکزی رہنما لیاقت بلوچ کی چودھری شجاعت حسین سے ملاقات میں ملک بھر میں انتخابات ایک ہی روز کروانے پر اتفاق۔ لیاقت بلوچ کی قافلے کی قیادت سے سیاسی تناؤ کم کرنے میں تعاون کی درخواست۔ اسی پر بات کریں گے لیاقت علی سے۔ لیاقت، ملاقات کا حوال بتائیے گا۔ بالکل
ट्रैफिक माह कम करने के लिए जमात इस्लामी ने आज जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदे-आज़म की क़यादत से राब्ता किया और जमात इस्लामी के मजहबी रहनुमा यासिर बलोच ने तो शुजात हुसैन की रिहायशगाह पर उनसे मुलाकात की। इस मुलाकात में साबिक गवर्नर पंजाब से मोहम्मद सरवर और जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग पंजाब से शाफिक से की मुलाकात में मुलक्कद इंतखाबात इनकी रोक करवाने पर इत्तफाक किया गया। लियाकत बलोच ने पाकिस्तान मुस्लिम क़यादत से सियासी तनाव कम करने में ताउन की दरख्वास्त की। इस मौका पर शुजात हुसैन का कहना था कि जो भी ये सियासी बहरान है इसको खत्म करना चाहते हैं ताकि मुल्क आगे बढ़ सके। पहली दफा के इदारे आपस में दस्तक गिरफ्तार है, ये हालात मुल्क के लिए किसी सूरत मुनासिब नहीं थे। सरवर का कहना था कि सियासी बहरान को खत्म करने के लिए एक दिन इलेक्शन होने चाहिए और मुल्क की मुआशी सूरत बार बार इंतखाबात की मुकम्मल नहीं हो सकती। शुक्रिया लियाकत। बारिशें बरसाने वाले निज़ाम की लाहौर में मौजूदगी, गर्मी की शिद्दत में कमी। महकमा मौसमियात की रात को तेज़ हवाओं के साथ बारिश की पेशगोई। बारिशें बरसाने वाला निज़ाम आइंदा 2 से 3 रोज़ तक शहर में मौजूद रहेगा। मज़ीद बता रहे हैं सुहेल कैसर। जी सुहेल। बिल्कुल जी, बारिशें बरसाने वाला जो सिस्टम है लाहौर में मौजूद तो है, लेकिन अभी तक बारिश का तो इंतज़ार ही चल रहा है। अलबत्ता इतना ज़रूर हुआ है कि इस सिस्टम की लाहौर में मौजूदगी के बायस जो बहुत ज़्यादा गर्मी की शिद्दत महसूस हो रही थी, अब उसमें कदरे कमी महसूस हो रही है। अच्छा लग रहा है कि इस वक्त बादलों और सूरज के दरमियान आँख मचोली का सिलसिला भी चल रहा है और दिन के बेशतर औकात में हमने देखा कि बादलों का पलड़ा जो है वो सूरज पर काफ़ी भारी रहा और जिसके साथ तेज़ हवा भी चलती रही, जिसके बायस गर्मी की शिद्दत में अच्छी खासी कमी हुई कि शहर का जो कम से कम दर्जा हरारत है वो 23.6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया और ज़्यादा से ज़्यादा 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। और ये भी बताया गया है महकमा मौसमियात की तरफ से जी कि आज रात के औकात में तेज़ हवाओं के साथ बारिश मतवक्को है और बारिश शायद बहुत ज़्यादा तो ना हो लेकिन अच्छी बारिश बरसने की पेशगोई की गई है, अच्छी बारिश बरसने की उम्मीद ज़ाहिर की गई है और इसके साथ अगर तेज़ हवा भी चलती रहती है जिसके बारे में बताया भी गया है तो फिर मौसम बेसिकली बहुत अच्छा और बहुत दिलफरेब सा हो जाएगा और अगर ना भी हो तो कम से कम अच्छे की उम्मीद तो बहरहाल ज़रूर रखनी चाहिए। सो लाहौर का ये जो मौसम है आइंदा 2 से 3 रोज़ तक इसी तरह रहेगा कि हवा भी चलती रहेगी, बादलों और सूरज के दरमियान आँख मचोली का सिलसिला भी चलता रहेगा। दरमियान में कभी कभार जो बादल हैं वो भी बरसना शुरू हो जाएंगे और उम्मीद ये भी रखी जानी चाहिए कि इस मौसम की इस सूरत हाल के बायस ईद का दिन भी अच्छा और बेहतर गुजरेगा क्योंकि गुज़श्ता 2-3 रोज़ से पहले तो बहुत ज़्यादा गर्मी की शिद्दत महसूस हो रही थी लेकिन अब उसमें कदरे बेहतरी है। अगर इस तरह का भी मौसम रहे ईद पर तो यकीनन ईद को सेलिब्रेट करने का ज़्यादा लुत्फ़ आएगा। सो जी, ये लाहौर में मौसम की सूरत हाल। जी शुक्रिया सुहेल। आगे बढ़े और आपको बताएं डॉलर की कदर में 80 पैसे की कमी। इंटरबैंक डॉलर रेट 283 रुपये 90 पैसे पर बंद हुआ जबकि ओपन मार्केट में डॉलर 287 रुपये तक फरोख्त। तफसीलात के लिए बात करते हैं जाहिद आबिद से। जी जाहिद, अपडेट कीजिए इस हवाले से। बिल्कुल, करेंसी मार्केट में आज कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज भी मुस्बत रुझान देखा गया। रुपए की कदर में बेहतरी आई। मजमूई तौर पर बैंकरी औकात के दौरान डॉलर की तलब में कमी देखी गई। इसकी वजह ये बयान की जा रही है कि आज कल तारकीन वतन अपने प्यारों को डॉलर की शक्ल में ईदी भेज रहे हैं जिसकी वजह से डॉलर की थोड़ी सी रसद मार्केट में ज़्यादा है और इसी वजह से मार्केट में रुपए पर दबाव कम होता हुआ नजर आ रहा है। और आज 80 पैसे मजमूई तौर पर डॉलर सस्ता हुआ जिसकी वजह से तकरीबन एक हफ्ते बाद डॉलर 284 रुपए की हद से नीचे बंद हुआ। आज 283 रुपए 90 पैसे पर डॉलर रेट बंद हुआ जबकि ओपन मार्केट में 287 रुपए तक डॉलर रेट रहा। मार्केट ज़राए के मुताबिक अब ईद की छुट्टियों तक रुपए को थोड़ा सा संभाला मिलता हुआ नजर आएगा। ताहम इसके बाद मार्केट अपनी एक और पोजीशन लेगी जिस पर माशी हालात के पेश नज़र मार्केट अपना नया फैसला करेगी। बहुत शुक्रिया जाहिद आपका। ब्रेक के बाद आपको बताएं इमरान फारूक कत्ल केस में सजा याफ्ता कैदी की जेल मुंतकली के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। हाईकोर्ट ने IG जेल खाना जात से 15 मई तक तफसीली जवाब तलब कर लिया। जस्टिस अमजद रफीक ने कैदी मौसम अली की अहलिया सातिया बानो की दरख्वास्त पर समाअत की। इमरान फारूक कत्ल केस में सजा याफ्ता कैदी की जेल मुंतकली के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत से मुतल्लिक आपको बताया जा रहा है जिसपे हाईकोर्ट ने IG जेल खाना जात से 15 मई तक तफसीली तौर पर जवाब तलब कर लिया। जस्टिस अमजद रफीक ने कैदी मौसम अली की अहलिया सातिया बानो की दरख्वास्त पर समाअत की। हाईकोर्ट ने IG पंजाब जेल खाना जात से 15 मई तक तफसीली जवाब तलब कर लिया। शहर की मॉडल शाहराह को पेडेस्ट्रियन जोन बनाने का ख्वाब अधूरा रह गया। एम आलम रोड के कई
دوروں کے بعد بھی عملی کام شروع نہ ہو سکا۔ 29 نومبر 2022 کو MM عالم روڈ کی اپ گریڈیشن منصوبے کا اعلان کیا گیا تھا۔ اسی پر بات کریں گے زین العابدین سے۔ زین بتائیے گا۔ پنجاب حکومت کا شہر کی ماڈل شاہراہوں کو پیڈسٹرین زون بنانے کا خواب ادھورا رہ گیا۔ پنجاب حکومت نے 4 محکمہ جات کو شہر کی مرکزی شاہراہ MM عالم روڈ کو پیڈسٹرین زون بنانے کا ٹاسک سونپا، جس میں ورلڈ سٹی لاہور اتھارٹی، LDA کمشنر آفس اور ٹریفک پولیس نے MM عالم روڈ کا ڈیزائن تیار کیا، لیکن اس سڑک کے کئی دوروں کے بعد بھی ابھی تک عملی طور پر کام شروع نہیں ہو سکا۔ اس کے حقائق کچھ یوں ہیں کہ 29 نومبر 2022 کو MM عالم روڈ کی اپ گریڈیشن منصوبے کا اعلان کیا گیا اور اس کے باقاعدہ PC1 کی منظوری بھی دے دی گئی، لیکن 5 ماہ سے زائد وقت گزرنے کے باوجود ابھی تک اس سڑک پر عملی طور پر کوئی کام شروع نہیں ہو سکا۔ یہ پلان یہ بنایا گیا تھا کہ ٹریفک روانی بہتر بنانے کے لیے تجاوزات کا خاتمہ کیا جائے گا، اس سڑک کو خوبصورت بنانے کے لیے یوٹیلیٹی سروسز کو انڈر گراؤنڈ کیا جائے گا، جبکہ MM عالم روڈ کو 1 وے کرنے اور پیدل چلنے والوں کے لیے خصوصی ٹریک بنائے جانے کا اعلان بھی کیا گیا تھا، لیکن جو PC1 ہے نہ ہی اس کے اوپر عمل درآمد ہو سکا اور ایک اجلاس کے بعد اگلا جو مشاورتی اجلاس ہے وہ بھی نہ ہو سکا۔ فنڈز کی عدم موجودگی اور ناقص منصوبہ بندی کے سبب دونوں منصوبے ابھی تک ناقابل عمل ہیں۔ ماضی میں بھی MM عالم روڈ کی ری ڈیزائن پر 2 منصوبے بن چکے ہیں، لیکن 2 مرتبہ شروع ہونے والا یہ منصوبہ فائلوں سے باہر نہ نکل سکا۔ شکریہ زین۔ عمران خان کے 121 مقدمات کی کارروائی روکنے کی درخواست ہائی کورٹ نے عمران خان کو ہراساں کرنے سے روک دیا۔ عدالت نے محفوظ فیصلہ سنایا۔ آپ کو اہم خبر کے حوالے سے اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ عمران خان کو ہراساں کرنے سے روک دیا گیا ہے۔ عمران خان نے روسٹرم پر آ کر عدالت میں کہا کہ ہم آپ سے انصاف کی امید کرتے ہیں۔ اس کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا گیا تھا دلائل مکمل ہونے کے بعد، اور اب فیصلہ سنا دیا گیا ہے۔ ہائی کورٹ نے عمران خان کو ہراساں کرنے سے روک دیا ہے۔ 151 مقدمات کے حوالے سے عمران خان نے عدالت سے رجوع کیا تھا۔ یہ 121 مقدمات ہیں اور کارروائی کو روکنے کے حوالے سے درخواست دی گئی تھی، اور عمران خان نے یہ بھی کہا تھا کہ مجھے ڈر ہے کہ میرے گھر پر کارروائی کی جائے گی اور پولیس کو اس عمل سے روکا جائے، اور اب ہائی کورٹ نے عمران خان کو کے حوالے سے یہ فیصلہ دیا ہے کہ عمران خان کو ہراساں نہ کیا جائے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں عام خبر کے حوالے سے۔ عمران خان کی 121 مقدمات کی کارروائی روکنے کی درخواست ہے یہ۔ ہائی کورٹ نے عمران خان کو ہراساں کرنے سے روک دیا ہے۔ عمران خان سخت سیکیورٹی میں ہائی کورٹ پیش ہوئے۔ آپ کو اس حوالے سے یہ بھی بتائیں کہ عمران خان بلٹ پروف گاڑی میں ہائی کورٹ پیش ہوئے، اور مزید تفصیلات جان لیتے ہیں ابوبکر طارق سے۔ جی ابوبکر، اپڈیٹ کیجیے۔ کی درخواست پر فیصلہ سنا دیا ہے۔ 121 مقدمات میں کارروائی روکنے کے لیے یہ درخواست تھی، جس کے اوپر جسٹس علی باقر نشوی کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے اس کیس پر فیصلہ سنا دیا ہے۔ عدالت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پنجاب حکومت کے وکیل نے بیان کی روشنی میں کیس کی سماعت تک سائل کے ساتھ قانون کے مطابق سلوک کیا جائے گا۔ لاہور ہائی کورٹ نے عمران خان کو ہراساں کرنے سے روک دیا ہے، اور لاہور ہائی کورٹ نے عمران خان کی 121 مقدمات میں کارروائی روکنے کے لیے درخواست پر جلد سماعت کی سزا مسترد کر دی ہے۔ وکلاء کی جانب سے عمران خان کے آج یہ موقف اختیار کیا گیا تھا کہ خدشہ ہے کہ عید کی چھٹیوں میں یہ لوگ زمان پارک پہ دوبارہ سے حملہ کریں گے، اس حوالے سے اس کیس کی جلد سماعت کی جائے۔ عدالت نے یہ ریمارکس دیے ہیں کہ مرکزی درخواست 2 مئی کو سماعت کے لیے مقرر ہے، اس لیے اس پر جلد فیصلے کی ضرورت نہیں، جلد سماعت کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری جانب عمران خان کے ٹرینوں میں نوسر بازوں، گداگروں اور منشیات فروشوں کے خلاف کارروائیاں۔ ریلوے پولیس کی اسپیشل ٹیموں نے مختلف ٹرینوں میں کارروائی کی۔ آپ کو بتائیں ٹیموں نے گداگری، جیب تراشی اور نوسر بازوں کو پکڑ کر 3 مقدمات بھی درج کر لیے۔ مہم کے دوران متعدد گداگروں کو محتاجی کا بہانہ بنا کر مفت سفر کرتے پکڑا گیا۔ مزید جانتے ہیں فہد امین سے۔ جی فہد، اپڈیٹ کیجیے۔ آج بالکل عید الفطر کی آمد ہے، اور ان دنوں میں جو ہے وہ ریلوے کی مختلف ٹرینوں میں گداگروں، منشیات فروشوں اور جو ہے وہ نوسر بازوں کی بھرمار کی شکایات جو ہے وہ ریلوے انتظامیہ کو موصول ہو رہی تھی، جس پر ریلوے انتظامیہ کی جانب سے اسپیشل ٹیمیں جو ہیں وہ تشکیل دی گئی ہیں۔ ٹرینوں میں نوسر بازوں، گداگروں اور منشیات فروشوں کے خلاف جو ہے وہ ان ٹیموں کی جانب سے جو ہے وہ کارروائیاں شروع کر دی گئی ہیں۔ ایس پی لاہور کی جانب سے رمضان اور عید الفطر کے لیے یہ ٹیمیں تشکیل دی گئی تھی۔ ٹیموں نے گداگری، جیب تراشی اور نوسر بازوں کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کی، اور ناجائز ہاکرز، وینڈرز اور گداگروں کو پکڑ کر ان کے خلاف 3 مقدمات جو ہے وہ درج کر لیے ہیں۔
मुहिम के दौरान मुतअद्दिद गदागरों को मोहताजी का बहाना बनाकर मुफ्त सब्र करते जो है वो पकड़ा गया। बहुत शुक्रिया आपका फहद, हमें अपडेट कर रहे थे। गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ ज़िला इंतज़ामिया भरपूर मुतहरिक। महकमा खुराक और रेवेन्यू की मुश्तरका कार्रवाई 400 बोरियां जब्त कर ली गई। तहसील कैंट चेक पॉइंट पर बगैर परमिट गंदम लाने वाली 3 गाड़ियां पकड़ ली गई। DC राफ़े हैदर की गंदम की गैर कानूनी नकलो हमल पर ख़ुसूसी नज़र रखने की हिदायत। इमरान अकबर से इसी पर बात करेंगे। जी इमरान। ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से कार्रवाइयाँ जारी हैं और इसी सिलसिले में गंदम की नकलो हरकत को रोकने के लिए ये कार्रवाई अमल में आई है, जिसमें गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी के अलावा ज़िला इंतज़ामिया ने आज क्रैकडाउन किया है। महकमा खुराक और रेवेन्यू की मुश्तरका कार्रवाई सामने आई है। 400 बोरियां जो है वो जब्त की गई हैं, जबकि तहसील कैंट जामन चेक पॉइंट पर बगैर परमिट गंदम लाने वाली 3 गाड़ियां पकड़ी गई हैं। DC लाहौर राफिया हैदर का कहना है कि शहर के दाखिली व खारजी रास्तों पर खसूसी टीमें तैनात की जाएं, गंदम की गैर कानूनी नकलो हमल पर खसूसी नजरें रखी जाएं, जबकि चेक पोस्टों पर पुलिस की अदम मौजूदगी कार्रवाइयों में तखरीर का बाइस बनती हैं। जी बहुत शुक्रिया इमरान।